لیکن یہ مزاج شکر کرنے کا تبھی آتا ہے جب لوگوں کے احسانات، لوگوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے والے ہم بنیں گے. ہم سوچیں گے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا، میری اولاد میرے لیے کیا کر رہی ہے، میرا ہمسایہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، میرا بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے لوگ، میرے ٹیچرز، میرے شاگرد، یہ سب میرے لیے کیا کرتے ہیں، انہوں نے میرے لیے کیا کیا کیا. اس کو ریئلائز کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ ایک اچھے شخص کا کام ہے. یہ دیندار شخص کی خصوصیات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ دعا دو اس کو. اور دعا کیسے دو؟ کہو جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تمہیں بہترین جزا دے تم نے جو میرے ساتھ کیا. یہ دعا، اللہ سے دعا مانگو اس کے لیے. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے، وہاں کے مقامی تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کا مطلب بھی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی بہت مدد کی، بہت مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا کہ ان مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کروا دیا، جس کو مؤاخات کہتے ہیں، میوچل بردرہڈ. ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا. ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. اور ان انصاری صحابہ نے جس طریقے سے ان مہاجر صحابہ کی مدد کی، شاید تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور اس کے بے تحاشا واقعات موجود ہیں. آدھا مال دے دیا. کاشت کرتے تھے اور مہاجرین کو کاشت نہیں کرنے دیتے تھے، اور جب اس کا پھل نکلتا تھا تو پھل آدھا بانٹ لیتے تھے. اب سوچئے، محنت کوئی کر رہا ہے اور اس کا جو اجر ہے اس کو 50% شیئر کر رہے ہیں. تو جب مہاجرین نے یہ دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، کام خود کرتے ہیں. جب پھل آتا ہے درختوں پر تو اس کو ہم آدھا بانٹ لیتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ سارا اجر و ثواب تو یہی لے جائیں گے. لیکن سب سے پہلی بات دیکھیے کہ ان مہاجرین نے اس کو ریکگنائز کیا، اس کو اگنور نہیں کیا کہ یہ انصار نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو وہ پے بیک کریں. اور وہ سیکھنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انہوں نے کہا یہ تو سارا اجر لے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو؟ تم ایسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور ان کی تعریف کرو، ان کو اپریشیٹ کرو. یہ دو کام کرو. وہ جو تمہارے لیے کر رہے ہیں، ایک چیز ان کے لیے دعا کرو، اللہ سے مانگو. اور جیسے ایک اور روایت میں نے عرض کی تھی کہ ان کو کہو جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اور تنہائی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ اس نے جس طرح میرے پر احسان کیا ہے، اللہ آپ اس کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے. ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں، اور ان کو اپریشیٹ کرتے رہو، ان کی تعریف کرتے رہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتائیں، یہ چیز کرنے کی ہے. ایک اچھے معاشرے کے اندر لوگوں کے احسانات کو اپریشیٹ کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ایک اچھے مسلمان، اچھے دیندار انسان، ایک اچھے معاشرے کے لیے لازم ہے.